بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین 11 فروری کو جو ایک افسوسناک واقعہ پشاور میں ہوا تھا، ایک احمدی کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کی تھوڑی تفصیل میرے پاس ہے۔ کل میں نے کہا تھا کہ شاید مجھے پتہ نہیں اس بات کا کہ عبد القادر صاحب جو ان کو شہید کیا گیا وہ ڈاکٹر تھے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بن میامین نامی ایک ڈاکٹر، ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس کام کرتے تھے بزاخیل کے علاقے میں، اور یہ 2 مہینے پہلے یہاں سے اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہو گئے تھے، ربوہ چلے گئے تھے۔ یہاں پہ ان کو خطرہ تھا، کئی بات جان کا خطرہ تھا، تو یہ یہاں سے وہ شفٹ ہو کے چلے گئے تھے۔ اور لیکن ڈاکٹر بنیامین نے ان کی ملازمت ختم نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نا آپ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ واپس وہ ان کے پراعتماد آدمی تھے۔ یہ لوگ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی، اور کٹھے کلینک میں نماز پڑھتے تھے۔ جس شخص نے ان کے اوپر حملہ کیا اس کا نام ہے احسان اللہ، 18-19 سال اس کی عمر ہے۔ اس کو اسی طریقے سے بھڑکایا گیا جیسے کہ لیا میں جب پرنسپل نعیم احمد باجوہ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، اسی طریقے سے اس کو بھی بھڑکایا گیا کہ یہ کہ نہ جاؤ اور تم نے جنت میں جاؤ گے، جیسے کہ اس کے بیان میں اس نے پشتوں میں بیان دیا۔ میں آپ کو وہ پہلے اس کا بیان دکھا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد مزید بات کریں گے۔ پہلے آپ کو ناظرین وہ بیان دیکھیے کہ جو اس نے اس وقت ریکارڈ کی ہوئی ہے کسی نے اپنے نجی کیمرے سے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پولیس بھی آگے تھی، سیکورٹی والوں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ ناظرین دیکھیے گا۔ لګیدای خو که چې د مخې ورته وښیم دا ځان طلاق دی دا وګورئ دا دی به هم جنت دی جنت ته به دې دوسته مورې که ستا خور وګیم جنت ته به دې دو سس کوم پوه شوې جنت ته دې سس کوم زمونږ سره ده هر دا ټوپک دا لري کې سړیو ته لاسته رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه ډاکټر صاحب موږ لا کفونه مال را بار کړ دا تکشا خان سره خبرې کوم دلته کینو دلته کینو خیر دی پیله غپ لکه دلته سیر ته غپ لګو دا دې داسې کار و اواز له شیخ رضا کو را ریم خاصه خبره بچی دا اوس دا دې چلو لا شنو رسول ته په طریقه باندې دا مون بار لاس سړي ډاکټر صاحب نه دی ٹھیک شو د دې د تر زوی ورو ته قادر نامه هم ډاکټر دی مون سره بین مون بار نه ته مون سره د مینا نه تاسو مون ته ویلو چې خپل سپورټ تیزا کیدا ارسنه خبرو دې کې एकदम تاسو شو دا بارو شو نه دن نکلی دا چې څنګه شو एकदम تاسو شو تاسو ټوپک کې راځي اوس نه نه صحیح ده एकदम تاسو شو تاسو شو نو منډه شو چې منډه شو ما یې ځالک څه شو دا دې موټر سایکل یو کس ولر ما سٹارټ په ټوپک ما سره بای هند ما بلګان مین نه واغښتو ورپسې شو دا بچی مکو جی ناظرین، آپ نے سنا کہ اس نے پشتوں میں کہا کہ مجھے کہا تھا کہ تم نہ جا کے جو تم بیل بجاؤ، جو بھی باہر نکلے گا اس کو نہ تم سیدھی گولی مار دینا۔ ان کو پتا تھا کہ وہ ملازم ہیں عبد القادر صاحب، انہوں نے دروازہ کھولنا ہے، تو وہ جو ہی باہر نکلے تو 2 فائر اس شخص نے ان کے اوپر کر دیا اور ان کو زخمی کر دیا۔ ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ شہید ہو گئے۔ یہ اس سے پہلے سیم ایسا ہی واقعہ جو سا تھا لیا میں ہوا تھا۔ لیا میں بھی یہی واقعہ ہوا کہ وہ نوجوان جو سے تھے جو آئے، ان کو بھی یہ کہا گیا تمہیں جنت میں جاؤ گے سیدھا، اور تم نے دروازہ بیل بجائی انہوں نے، اور دروازہ کھٹکھٹایا یا وہ دروازہ کھلا، ساتھ ہی انہوں نے فائر کر دیا۔ وہ فائر جو سا تھا وہ مس ہو گیا اس سے، اور اس شخص کو وہیں پہ قابو کر لیا، جس کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی نعیم احمد باجوہ کی۔ لیکن ان کو پر اٹیک اس طرح سے کیا گیا جس طرح سے نعیم احمد باجوہ کے اوپر کیا گیا تھا۔ یہ واقعات جو سے یہ کیوں ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ لبیک یا رسول اللہ والوں کے اجتماع کے اندر جو سو کال ڈاکٹر ہے ڈاکٹر قدیر خان نے ٹیلی فونک خطاب کر کے ان کو بھڑکایا تھا کہ تم اٹھو اور ان لوگوں کو مارو،
جیسے کہ مسلمہ قذاب کو قتل کیا گیا تھا، تم بھی اٹھو قتل. یہ اوپن سپاری دی تھی اس شخص نے، قدیر خان نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قدیر خان کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے جو قتل نے کیا. اور ہماری حکومت جو سی آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ دو واقعات پے در پے جو ہوئے، ایک لیا کا اور یہ پشاور کا، یہ دونوں واقعات جو سے سملر واقعات ہیں. اسی طریقے سے ہے کہ یہ یا رسول اللہ والے جو سے ہیں معصوم بن کے، یہ لوگ جو سے ہیں یہ قتل و غارت میں شامل ہو رہے ہیں. ان کے پاس اور اب کچھ ہے کوئی نہیں. خادم حسن رضوی صاحب اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو اب انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے جو قتل و دہشت گردی پھیلانی ہے. اور یہ دہشت گردی کے پیچھے لبیک یا رسول اللہ والوں کا ہاتھ ہے. اور ان لوگوں نے یہ دونوں واقعات کے پیچھے یہ ہیں، اور مزید بھی یہ واقعات کریں گے جب تک ان کو قابو نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور یہ حکومت کا حصہ بننے والے ہیں. اور ان کو اب کھلی چھٹی دے دی جائے گی کہ نہ کہ احمدیوں کے اوپر جتنے مرضی حملے کرو، جتنے مرضی ملازم کرو. یہ دونوں واقعات لئیے کا اور پشاور کا سملر واقعہ ہے، ایک ہی طریقے سے واقعہ ہوا. ایک ہی بات ہے کہ دونوں کو جنت کے لیے کہا گیا تھا کہ تم جنت میں جاؤ گے کہ ان کو مار دو گے. لیا میں اللہ تعالیٰ نے نعیم احمد باجوہ کو بچا لیا تھا، لیکن یہاں پہ ان کو پتا تھا کہ دروازہ کس نے کھولنا ہے. انہوں نے عبد القادر صاحب نے دروازہ کھولا اور ساتھ ہی فائر کر دیا. ان کی عمر 65 سال تھی، اور یہ ان کے 20 بچے جو سے تھے ربوہ میں ابھی چھوڑ کے آئے تھے، اور یہ کہ ان کے وہاں پہ آ کے اسی کلینک میں سوتے بھی تھے، کیونکہ رہتے وہیں تھے تو ان کو پتا تھا کہ نکلنا کس نے ہے. تو یہ واقعات جو ہو رہے ہیں یہ حکومت کی ناک کے نیچے ہو رہے ہیں. حکومت اس کے اندر انوالو میں کہتا ہوں ہے، کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے. سعد رضوی اس کے پیچھے پورا اس میں شامل ہے، اور ان کے پوری تنظیم شامل ہے. ان کو اگر قابو نہ کیا تو یہ ملک کے اندر ایک نئی قسم کی دہشت گردی شروع ہو جائے گی. اور یہ دہشت گردی کا آغاز ان لوگوں نے کر دیا ہے، کیونکہ ان کے پاس ہے تو کچھ نہیں. خادم حسن رضوی تو چلو پھر بھی کچھ نہ کچھ بتاتے تھے، چلو ایسی دھمکیاں نہیں کرتے تھے. انہوں نے پریکٹیکلی حملے کرنے شروع کر دیے ہیں احمدیوں کے اوپر، اور یہ ایک نہایت ہی خطرناک بات ہے. اور یہ بات جو سی اب یہاں رکے گی نہیں، اس سے بڑھائیں گے یہ. تو برائے مہربانی احمدیوں کو چاہیے اپنی حفاظت خود کریں، اور یہ جو حرکت اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر قابو کریں، کیونکہ گورنمنٹ جو سی ہے ان کو ووٹ چاہیے اور اپنی پاپولیرٹی چاہیے. انہوں نے کسی بھی چور کو بھی یا ڈاکو کو یا قاتل کو اپنے ساتھ ملانا ہے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو عمران خان کو چاہیے کہ ہوش کے ناخون لیں. آپ سے پہلے بھی لوگ کوئی نہیں بچے، آپ بھی نہیں بچو گے. میں آپ کو بتا دوں اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. زلزلوں میں آپ توبہ استغفار کرتے ہو، پھر اس کے بعد وہی بدامنی آپ شروع کر دیتے ہو، وہی قتل و غارت شروع کر دیتے ہو. آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے اسی قسم کی حرکات کی تھی. خدا تعالیٰ نے کتنا بڑا عذاب زلزلے کی صورت میں بھیجا تھا، جو آپ نے منڈی بہاؤدین میں احمدیوں کو شہید کیا تھا. اس کے بعد اسی دن کتنا بڑا عذاب آیا تھا. اور خدا کے عذاب سے بچو. یہ الارم ہوتا ہے، یہ رات کے ٹائم جو کل زلزلہ آیا ہے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے بالکل. اور یہ عذاب ٹلنے والے نہیں ہیں، اور ایک کے بعد ایک آئیں گے. اور زلزلے جو ان سے ہیں یہ آتے ہیں، خدا تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو بچاتا ہوتا ہے، معصوم لوگوں کو بچاتا ہوتا ہے. تو یہ ابھی بھی عمران خان صاحب ہوش کے ناخون لیں، ان لوگوں کو قابو کریں. اپنے ارد گرد دیکھیں کہ آپ کے ساتھ صرف دشمن کٹھے ہو رہے ہیں. ناظرین، میں اگلے پروگرام تک آپ کی اجازت چاہتا ہوں، اگلے پروگرام تک کے لیے. اور اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، اس بدامنی سے، اس فساد سے بچا رہے، جس کا فساد کا آغاز جو ان سے حکومتی کارندے خود کر رہے ہیں. ناظرین، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. ہمارا چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ تک تازہ بتازہ ویڈیوز ملتی رہیں.